رحمۃ للعالمین مسخر کائنات کلام بریک فرید احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بادشاہ ذوق شوق محبت اور الفت کے ساتھ آواز بلند ہدیہ دوسرا السلام نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومرجعنا ومقدامنا محمد سيد رسوله النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك سيدي يا حبيب. واجب التعظیم قابل سر تقریم معزز عزیزان گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام میزبان محفل فخر السادات خلیفہ مجال دربار عالیہ ہیرا شریف حضرت صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر محمد عبد الواحد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد اصغر سلطانی صاحب، اور میرے بڑے شفیق دوست جناب محترم خان فیاض خان صاحب دامت برکاتہ، دیگر معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور نبی محترم شفیع المذنبین رحمت للعالمین مسخر کائنات خلا نور اولین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی نگاہ مقدس کے تصدق جامع مسجد بیت الکرم میں شب اسرا کی رات محفل معراج مصطفیٰ میں اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تاجدار کائنات کی نظر، توجہ اور لطف و کرم ہم سب کو نصیب فرمائے. عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں خصوصی طور پر جس چیز کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ معراج مصطفیٰ سے متعلق وہ خاص قسم کے سوالات ہیں جو اس کا انکار کرنے والے یا حضور کے لبادہ بشریت کا انکار کرنے والے اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں کہ حضور کو یہ مجسم معراج نصیب ہوئی یا روحانی معراج نصیب ہوئی. یاد رکھیں کہ اگر
آقا دو جہاں کو روحانی یا خواب میں معراج نصیب ہوتی تو کبھی بھی اہل مکہ، مشرکین اور کافر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ عالم رویا کے اندر اور خوابوں کی دنیا کے اندر بندہ خود بھی اپنے آپ کو بعض اوقات فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھتا، اور صاحبان روحانیت لکھتے ہیں کہ اگر بندہ 40 دن صاحب ایمان ہو، 40 دن 5 وقتی نماز اور ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے خود کو بچا کر بنیادی وظائف کی اگر منزل کر لیتا ہے اور قلبی اور باطنی اور روحانی توجہ اللہ کی طرف صرف 40 دن مبذول رکھتا ہے تو 40 دنوں کے اندر وہ خواب میں خود کو فضائے آسمانی میں پرواز کرتا ہوا دیکھ سکتا۔ یہ عملیات کی دنیا کی بات ہے، اس کو ملائیت نہیں سمجھے گی کیونکہ یہ دنیا عملیات ہے۔ میں آپ کو صرف بنیادی ایک 40 روزہ عمل کے بعد کیا ہوا خواب کے اندر اجر اور جزا کی بات کر رہا ہوں۔ کیا عالم ہوگا اس ہستی کا جس کے لیے پوری بزم کائنات کو سجایا گیا، سبحان اللہ، جس کے سراپا کو رب کائنات نے خیر البشر اور جس کے نور کو آقا دو جہاں کے نور کو اللہ رب العزت نے خیر الانور بنایا۔ اب آئیے ذرا اس بات کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج کیوں نصیب ہوا اور اس کے بعد کی باتیں آگے شروع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات بینات ہیں آپ جانتے ہیں یا تو مکی ہیں یا مدنی، اور پھر اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی ترتیب نزولی کو سمجھا جائے، آپ کو قرآن مجید کی اصل نور مل جائے۔ ترتیب نزولی وہ نہیں ہوتی جو اس وقت کتابی صورت میں قرآن مجید ہمارے سامنے ہے۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ مثلا پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی وحی قلب انور مصطفیٰ پر نازل ہوئی، جبکہ یہ قرآن مجید کے تیسرے حصے میں جا کے آتی ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ شروع فاتحہ سے، پھر سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد باقی سورتیں، اور آخری آیت کیا نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام۔ یہ قرآن کے درمیان میں آتی ہے، تو اگر وہ جو تیسرے حصے میں آئی یا ایک درمیان میں آئی، آپ اس اعتبار سے لیں کہ جو پہلے نازل اس کو پہلے رکھا جائے، پھر دوسری کو، تیسری کو، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آپ اس ترتیب سے پڑھیں، صرف قرآن کو پڑھیں۔ اگر اس ترتیب سے جو ترتیب نزولی ہے، جو ایک مفسر آپ کو بتا سکتا ہے جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی تفسیریں پڑھی ہیں، احادیث پڑھی ہیں، اور پھر وہ ترتیب نزولی سامنے رکھتا ہے، اتنی ساری زندگی کی جاں فشانی کے بعد اور پڑھ لینے کے بعد جب اس کا یہ وقت آتا ہے تو اس کا یہ وقت پھر آگے جانے کا بھی وقت آ جاتا ہے۔ جب یہ وقت آتا ہے نا ترتیب نزولی کو سمجھنے کا، تو پھر دنیا سے رخصت ہونے کا بھی وقت آتا ہے، جس پر وہ راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ساری زندگی ارک ریزی کرنے میں گزر جاتی ہے، تو تب جا کر راز منکشف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ فقط ایک آیت پڑھ کر اور کہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو لکھا ہے میں اس کو مانتا نہیں، آپ ایسے بندے کے سامنے یسر القرآن جو ہے نا،
یا کوئی آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں وہ میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈی، فونکس ورڈ کی بک فرسٹ گریڈ کی لے لیں، سیکنڈ کی لے لیں، تھرڈ کی لے لیں. یہ فونکس ورڈز کی جو بک ہوتی ہے یہ یسر القرآن کی طرح ہے. آپ بڑے پڑھے لکھے بندے کے سامنے رکھ دینا، بھائی صاحب یہ پڑھے ذرا. آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ نے سمجھ لیا، حدیث کو سمجھ لیا، معراج کو سمجھ لیا، یا اس طرح کی سارے جتنے معجزات مصطفیٰ قرآن مجید میں بیان ہیں وہ آپ نے سمجھ لیے ہیں، اور اس کا وہ مقصد نہیں جو اہل السنہ والجماعہ یا صوفیاء بیان کرتے ہیں، اس کا کچھ اور مقصد ہے. آپ فقط یہ یسر القرآن جو عربی میں ہے، یا انگلش آپ کو تو اتنی آتی ہے کہ گوروں کو پڑھانے کے قابل ہو گئے ہیں، آپ یہ فونکس ورڈ یہ اسپیلنگ کر کے دکھا دیں اور یہ بندے کیسے ہیں آپ یہ بتا دیں، صرف اسی وقت اس کی ساری ہوا نکل جائے. وہ کہے گا بھائی یہ تو چھوٹے بچوں کی کتابیں ہیں، یہ آپ تو مجھے بھول گئی ہوئی ہیں، میں نے بھی پڑھی تھی، لہذا یہ ٹیچر ہی پڑھا سکتا ہے، مجھے تو یہ نہیں آتی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یا جوڑوں کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا، یا جوڑ کر کے پڑھنا، یا اس کے مخارج سے اس کو ادا کرنا، یا ایک ایک کلمے کا ترجمہ، یا ایک ایک کلمہ مل کر جو کلام بنتا ہے اس کا ترجمہ، بھائی مجھے تو نہیں آتا، یہ جو عربی دان ہے اسے ہی آتا ہے. تو آپ جب اسے پوچھیں گے بھائی یسر القرآن تو تمہیں آتا نہیں، فونکس ورڈ کی کتاب تو تمہیں آتی نہیں، اور بات کر رہے ہو رسول اللہ کے معجزہ معراج، تاجدار کائنات کے معجزہ معراج کی. اب میں بات چونکہ کر رہا تھا ترتیب نزولی کی. ترتیب نزولی فقط، میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، ترتیب نزولی فقط یہ بتاتی ہے قرآن مجید سے ڈائریکٹ کہ آقا دو جہاں کو معجزہ معراج جو نصیب ہوا وہ کب ہوا؟ حضور کی پیدائش سے قبل. آپ کے والد انتقال کر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والدہ سیدہ آمنہ محسنہ اور امینہ کائنات اس دنیا سے چل بسی. تاجدار کائنات 7-8 برس کی عمر کو پہنچے تو دادا چل بسے. حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، جب حضرت ابی طالب کے گھر میں رہتے تھے، اعلان نبوت فرمایا تو کچھ دیر کے بعد جناب ابی طالب اور سیدہ خدیجہ بھی چل بسی. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے معاملات سے لے کر اعلان نبوت تک کے معاملات کو لے لیں، ظاہری طور پر دنیا کے اندر آقا دو جہاں کا ایسا کوئی رشتہ نہ بچا تھا کہ جب حضور علیہ السلام باہر تبلیغ کر کے آئیں اور کفار و مشرکین حضور پر تانا زنی کریں، حضور کو تکلیفیں پہنچائیں، کبھی کوڑا کرکٹ پھینکیں، کبھی حضور نماز پڑھ رہے ہو تو اوجڑی بچھا دی جائے، کبھی آقا دو جہاں کو زخمی کیا جائے، کبھی باتوں کے تیر چلائے جائیں، کبھی کچھ کیا جائے، تو گھر آئیں تو بیوی ڈھارس بتائے، چچا کے گھر پہنچے تو چچا پاس بٹھا کر کہے بیٹا جو تو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. جب یہ سب دنیا سے چلے گئے، رب کائنات نے فرمایا محبوب پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا، آج معاملہ کچھ اور ہے. آج اب دو قسم کے لوگ بچے ہیں، ایک وہ ہیں جو کھلم کھلا تمہاری دشمنی کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ادب کا پیکر ہیں، عشق کا پیکر ہیں، محبت کا پیکر ہیں. سراپا ادب و سراپا محبت و سراپا عشق ہیں. وہ تو حضور کے لعاب دہن کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. محبوب اب ایسا کوئی بندہ نہیں جو قریب بیٹھ کر، پاس بیٹھ کر، سینے سے لگا کر تسلی دے، تشفی دے، ڈھارس بتائے اور تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر بات کرے. آؤ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آج کی رات محبوب ہم اپنی بارگاہ میں آپ کو بلاتے ہیں اور حریم ناز میں بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ میں
بات کرو محبوب تو سن، اور تو بات کرے رب ذوالجلال سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا قرب اور اتنی قربت جو حریم ناز میں بٹھا کر اللہ رب العزت نے محبوب کریم کو جو عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی کہ دنیا کے اندر ایک تو رشتے ناطے سب ختم ہو گئے، اور حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لوگ مستشرقین اور ایتھیسٹ ہمارے یہاں پہ اخباری نمائندے بیٹھے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق اکثر و بیشتر یہاں پہ بہت سارے مستشرقین سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر، اور یہ سب میرے نوجوان بھی سنیے گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو اہل مکہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے پیغامات بھجوائے گئے. اہل مکہ نے کہا کوئی بھی محمد بن عبداللہ کو بیٹی نہ دے. تاجدار کائنات کے تمام پیغامات نکاح کو رد کر دیا گیا، لیکن فقط ایک ہستی اٹھی جسے پیکر صدق و صفا کہتے ہیں، منبع جود و صفا کہتے ہیں، خلیفہ راشد اول، مزاج شناس مصطفیٰ، بچپن کے یار، غار کے یار، آج مزار کے بھی یار، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں فدا کا امی بابی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. کوئی حضور کی بارگاہ میں آپ کی زوجیت میں بیٹی نہیں دیتا. ابو بکر یہ اعلان کرتا ہے کہ عائشہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے کھڑے ہو کر بازو کھڑا کر کر جس ہستی نے کہا اسے ابی بکر کہتے ہیں. اور وجوہات کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت اور وحدہ لا شریکیت کا جو ڈنکا بجایا، اور شیب ابی طالب میں حضور کو جو محصور کیا گیا، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور سماجی ہر قسم کا مقاطعہ اور قطع تعلقی کر لی گئی، لیکن اس وقت حضور کی زبان مقدس پر بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ مصطفیٰ کے حرم میں اگر کوئی داخل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ جناب ابی بکر ہے. اور پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے بعضوں کا حضرت سیدنا ابی طالب پر، وہ یہ کہ جناب ابی طالب مسلمان نہیں تھے. عزیزان محترم، بعض خارجی نما سنی بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اور اہل سنت کے اندر اس وقت کی عظیم سیرت کی کتاب اور عظیم سیرت نگاہ جن کے نام نامی اس میں گرامی سے یہ مرکز قائم ہے، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اس دور کے اندر ضیاء النبی کے اندر ایمان ابی طالب پر باقاعدہ باب باندھا، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر اعتراضات بھی ہوئے. تاریخ عالم کو آپ اٹھائیں تو ایمان ابی طالب پر کئی محدثین اور ائمہ نے بات کی ہے اور ایمان ابی طالب کو ثابت کیا ہے. اور خصوصی طور پر اس بر صغیر کے اندر خاص طور پر پیر کرم شاہ صاحب سے پہلے علامہ سائن چشتی صاحب نے ایمان ابی طالب پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی، 2 جلدوں میں. اور اعلیٰ حضرت کی نسبت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ایمان ابی طالب کو نہیں مانتے، آپ انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں. میرے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان جو علم حدیث کی سند ہے وہ صرف 2 واسطوں سے ہے. جو بعض رضوی یا سنیت یا بریلویت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت کی جو پکچر اس وقت پیش کی جا رہی ہے وہ پکچر اعلیٰ حضرت کی وہ نہیں ہے. علم کا نہ صرف پیکر بلکہ سمندر نہ پیدا کنار جس شخصیت کو کہتے ہیں اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں.
58 علوم پر جس ہستی کو دسترس حاصل ہے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سبحان اللہ. مجدد رواں صدی جو ہے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. لیکن ائمہ کے درمیان یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کسی بات کا انکار یا اختلاف پایا جائے تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ یہ پیش رو کی بے ادبی ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے استاد امام احمد زینی دہلان، جن کا تعلق سیریا شام سے ہے، اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، انہوں نے ایمان ابی طالب پر مکمل ایک کتاب لکھی. تو اگر یہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے استاد کے خلاف بات کی ہے تو انہوں نے بے ادبی کی ہے، ایسی بات نہیں ہو. امام احمد زینی دہلان نے ایمان ابی طالب کو ثابت کیا ہے. اعلیٰ حضرت اگر نہیں مانتے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد امام اعظم ابی حنیفہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں شاگرد ہو کر، تو ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے. تحقیق کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کی جائے تو یہ دلائل تحقیق عین حدیث کے مطابق ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، یہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. میری امت کا یہ اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. لیکن آج کے دور کے اندر کافر تک کوئی اختلاف کرے اسے کافر تک بنا دیا جاتا ہے. کفر کی مہریں جیب کے اندر ڈالی ہوتی ہیں، فلاں بندہ کافر ہو گیا. اصولیات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث جس پر نص قطعی موجود ہے اس پر اختلاف نہیں ہو سکتا. فروعات میں اور جو ان کی روشنی میں چیزیں آتی ہیں ان پر اختلاف ہو سکتا ہے. اور جب ائمہ اس کی نسبت اختلاف کرتے ہیں تو میرے اور آپ جیسے سادہ لوگ بندوں کو یا تھوڑے علم والوں کو آسانیاں ملتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا امام اعظم ابی حنیفہ کا مسلک ہے کہ آپ قصر نماز میں، قصر نماز یہ امام صاحب کا اپنا مسلک ہے. قصر نماز آپ 45 مائل یا 50 مائل سے اوپر چلے گئے ہیں تو قصر نماز میں آپ نے صرف فرض پڑھنے ہیں اور 2 فرض پڑھنے ہیں بس. امام اعظم ابی حنیفہ کا اپنا یہ اجتہاد ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں قصر نماز میں فرضوں کے اندر تو قصر ہوگی لیکن بقیہ نماز ساری پوری پڑھی جائے گی. آپ ان پر عمل کر لیں تب بھی ہو جاتا ہے، ان پر عمل کر لیں تب بھی ہو جاتا ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایمان ابی طالب پر آج کے اس دور کے اندر ایسی بات کہہ دی جاتی ہے اور یہاں تک کہہ دی جاتی ہے کہ جو خارجیوں میں نے بھی نہیں کہی ہوتی، اور کسی بھی حوالے سے آپ کو کتب کے اندر نہیں ملتی. اور اگر حضرت ابی طالب نعوذ باللہ کافر تھے تو حدیث کے اندر یاد رکھیں سب سے معتبر کتاب جو قرآن کے بعد ہے اسے بخاری کہتے ہیں. اور محدثین کے ہاں کبھی کسی کافر سے کوئی حدیث یا محدثین کے ہاں کبھی کسی کافر کی کوئی بات کوٹ یا منقول یا نقل نہیں کی جاتی، کبھی نہیں ایسا ہوتا. لیکن امام بخاری جیسا بندہ حضرت ابی طالب کے وہ اشعار کہ جب حضور کی عمر مبارک 9 یا 10 برس تھی، مکہ میں قحط پڑ گیا اور انہوں نے آ کے عرض کیا حضرت آئیں ذرا اہل مکہ کے لیے بارش کی دعا کریں. حضور کی عمر اتنی تھی تو آ کے جناب ابی طالب سے اہل مکہ نے کہا، تو جناب ابی طالب نے کیا کیا؟ حضور کو ساتھ لیا، مکے میں کعبے میں گئے، دیوار سے لگایا اور لگا کے کیا کہا؟ وب ید الغمام بوجہہ، باری تعالیٰ اس سفید مکھڑے والے چہرے کے صدقے سے بارش اگر وہ کافر ہیں تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک دیہاتی پیچھے سے کھڑا ہو گیا اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ بھوکے مر گئے، مویشی مر گئے، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے مکانوں کے اندر گرمی اور تپش نے جلا کے رکھ دیا ہے، آقا دعا فرمائیں بارش ہو جائے. حضور نے دعا فرمائی، حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے ہمارے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا، پورا ہفتہ بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ ہمارے گھر گرنے لگے، مویشی پانی پی پی کر موٹے تازے ہو گئے. اگلا جمعہ آیا، پھر وہی شخص کھڑا ہوا،
گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو اتنا پانی ہو گیا مرنے لگے ہیں۔ حضور نے پھر دعا کی اللہم حوالینہ لا علینا، باری تعالیٰ ہمارے گردا گرد بارش نازل فرما، ہمارے اوپر بند کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جب اس صحابی نے یہ عرض کیا تو حضور کا چہرہ چمک اٹھا، مسکرا اٹھا۔ حضور نے فرمایا کون آج مجھے میرے چچا کے اشعار پڑھ کے سنائے؟ اگر وہ کافر ہیں تو منبر رسول پر خود تاجدار کائنات یہ اظہار کر رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فَبِيَدَّ الْخَمَامَ بِوَجْهِ، یہ اشعار آپ سننا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ نے پڑھ کر سنا۔ اور یہ رجب جس میں جشن مولود کعبہ بھی ہے، اس سے بعد مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لفظ سے۔ جشن مولود، مولود، میلاد، ولادت ایک ہی الفاظ ہیں، لیکن جہالت کا جواب کوئی نہیں۔ اس لیے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ نے بھی شیعوں کا کام شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا شروع کر دیا جناب بتائیں تو صحیح۔ یہ جشن مولود کعبہ، میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہودی اور عیسائی اچھے کام کریں ہم بھی نہیں کریں، کیوں یہ وہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کے بندو، مولود، ولادت، میلاد، برڈے، سالگرہ، پیدائش کا دن کسی زبان میں ادھر ادھر کر لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیا آپ انکاری ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے؟ یہ جو فکریں اور اس قسم کی سوچیں آج کل جو بڑھ گئی ہیں نا، اہل بیت کی نسبت کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے، صحابہ کی نسبت کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے، حضور کی نسبت ہمارا حق ہے کہ ہم اظہار محبت کریں، لیکن حضور کی نعتیں تو ہندوؤں نے بھی لکھی ہیں، سکھوں نے بھی لکھی ہیں۔ ہندو جیسا بندہ کہتا ہے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نہ لینے محمد کو وہ آنکھوں سے لگا دے۔ دوستان محترم، غیر جو ہے، اور میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں 146 زبانوں میں لکھی ہوئی۔ کتنی زبانوں میں؟ دنیا کی 146 زبانوں میں تاجدار کائنات کی شان میں نعت لکھی گئی، اور غیر بھی مفکرین، غیر مفکرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کائنات کے اندر کسی ہستی پر اور کسی ہستی کی سیرت پر اتنی بات نہیں کی گئی جتنی مسلمانوں کے پیغمبر محمد علیہ وسلم۔ اور جب یہ صورتحال ہو گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، تو بلایا کیسے؟ آقا دو جہاں فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر بستر پر آرام کر رہا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئے، اور سیدہ ام ہانی کا گھر پتہ ہے کہاں؟ معلوم ہے آپ کو مکہ میں کہاں ہے؟ سیدہ ام ہانی کا گھر عین حجر اسود کے کارنر کی طرف، جو پرانے برآمدے ترکوں کے دور کے بنے ہوئے تھے، اس دفعہ میں گیا ہوں وہ شہید کر دیے گئے کیونکہ اور اسے وسیع و عریض کر دیا گیا ہے۔ میں نے وہ خاص جگہ دیکھی ہے، وہ برآمدے جو ترکوں کے دور کے بنے ہوئے تھے عین بالکل مد مقابل حجر اسود کے، وہاں پر سیدہ ام ہانی کا گھر تھا، اور وہ سیدہ ام ہانی کا گھر گویا کہ آج کس مقام پر تھا، اور اب تو وہ مطاف میں آ گیا ہے نا، مطاف بھی کھلا ہو گیا ہے، تو کس مقام پر ہوا؟ کعبے کے اندر۔ اچھا، دو قسم کی احادیث ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں حتیم میں تھا، دوسری حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ تو ام ہانی کا گھر بھی کعبے میں اور حتیم بھی کہاں؟ کعبے میں، لہذا دونوں کے درمیان کوئی کسی قسم کی مغایرت نہیں ہے، موافقت ہے۔ اب آگے چلیے،
سیدہ ام ہانی کے گھر آقا ہے وہ جہاں بستر پر آرام فرما ہے، حضور کو سوئے ہوئے دیکھا جبرائیل امین نے، عرض کیا باری تعالیٰ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل اپنے کافوری ہونٹوں کو تاجدار کائنات کے قدموں کے تلووں کے نیچے لگاؤ، نیچے لگاؤ۔ حضور علیہ السلام نے جب حضور کے قدموں کے تلووں کے نیچے اپنے کافوری ہونٹوں کو جبرائیل نے لگایا، حضور نے چشمان مقدس کھولی اور دیکھا جبرائیل امین۔ پوچھا جبریل بتاؤ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رب کائنات نے بھیجا ہے کہ میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ قربان جاؤں اس ہستی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول کے ذروں پر بھی کہ جن کی ملاقات کا مشتاق خود رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ام ہانی کے گھر سے حتیم میں آیا، جب حتیم میں آئے تو جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ کے اندر چاندی کا تشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے پر حوض کوثر کا پانی ہے، اور جبرائیل امین نے میرے سینے کو چاک کیا اور اندر سے میرا دل نکال کر اس تشت میں رکھا اور حوض کوثر کے پانی سے دھویا۔ حضور کا یہ شک صدر ہوا، اس سے قبل بچپن میں ہوا جب حضور علیہ السلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے اور حضرت شیبہ جو آپ کی ردائی بہن تھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے اور کھیلنے باہر تشریف لے جا چکے تھے، اور سیدہ شیبہ حضور کی جو ردائی بہن ہے ایک دن آئیں اور گھبرا کے اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے عرض کرنے لگیں کہ اماں آج میں نے اپنے عربی بھائی کا ایک عجیب حال دیکھا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ یکدم ان کا پورا جسم مطہر میری نظروں سے غائب ہو گیا ہے اور ایک بہت بڑی نورانی شخصیت آئی ہے، اس نے آ کر میرے عربی بھائی کا سینہ چاک کیا ہے، اندر سے دل نکالا ہے اور نکال کر اسے پانی کے ساتھ دھو کے دوبارہ اندر رکھ کر سینہ بند کر دیا ہے۔ میں ڈر کے خوفزدہ ہو کے آئی ہوں۔ سیدہ حلیمہ آئیں تو تاجدار کائنات کھیل رہے تھے۔ یہ اس وقت ایک مرتبہ شک صدر ہوا، اور دوبارہ شک صدر کب ہوا؟ معراج سے پہلے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آج 1400 سال کے بعد میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج یہاں آپ کے بروکلین کے اندر جو پہلا غالباً جو ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے وہ میمونیڈیز ہاسپٹل میں ہوئی، اسی طرح ہے یہ بات یہاں پہ ہوئی ہے